طول الله أجوركم سيد، جبر الله مصابك، رحم الله عيدك، رحم الله الماضين جميعا. رحم الله أجوركم. شكرا سيدي، شكرا مولانا، رحمتكم سيدي يا إمام، إن أصيب العدل بقلبه وبدا الجرح عميقا به، فأنت له رفعت مقاما، يا عالي المقام، إن بكى الإحسان بدمعه وشكى المجنون من ضياعه، فأنت له سللت حساما. السلام عليكم ورحمة الله. شبه رو هیچ کی ندیدم کرده اس شبہ کو کسی نے بیان نہیں تشکیک در ظهور در کہ دلالت ظہور کی باشی، تشکیک میں دلالت کے اوپر شک ہے، تشکیک سندی هم که نداره، اور سند میں بھی کوئی شک نہیں ہے. که اشکال فقط بعض کردن نے جو اشکال کیا ہے فرمودن شاید علی ابن جعفر خیال کہ میکرد شاید علی ابن جعفر خیال کر رہے تھے باران کہ بارش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم باران قطره بارش قطرہ قطره قطرہ ہے اور پانی ہے، غسل واحد صحیح کہ نبود. غسل اس سے صحیح نہ ہو. گفتم این از علی ابن جعفر جواب ہے کہ علی ابن جعفر علماء اصحاب میں سے، از فقها فقہا میں سے، خیلی بعیده این یہ احتمال بہت بعید ہے کہ اس طرح سوچ رہے ہوں گے. گذشته اور از اینکه یه فرمایش حاج آقا رضا دوسرا یہ کہ دارن حاج آقا رضا کی ایک در جملہ ہے اصل غسل کہ کتاب طہارت کے اصل غسل میں موضوع غسل کہ ترتیبی موضوع غسل ترتیبی اون ضیق فمرکیه است، یعنی غسل ترتیبی میں روایات جو ہیں جایی است که وہاں ہے کاسه و با کہ مشت جہاں آب و جس وقت کاسے سے مشت آب از یا مثلا ظرف ہتیلی سے پانی، چلو میں پانی لے کے غسل کرتے تھے، وہاں کی بات ہے. وقت موضوعش اصلا موضوع غسل تو یہ موضوع غسل ترتیبی کا نہیں، عام نداره مثل تعبیر جیسے تعبیر فقہ که فرمودن کی تعبیرات ہیں سر غسل کہ غسل دو قسم ہے کی ارتماسی، اور کیونکہ ہمارے پاس دلائل میں ہے ہی نہیں لفظ ذکر میں ترتیبی، یا یہ علماء نے بعد میں اصطلاح کو لکھا ہے کہ اس کے اندر شامل ہو جائے، کہ عموم کی بات ہو رہی تھی کہ یہ الگ سے شامل ہو جائے تاکہ غسل ہے ہمارے پاس غسل ارتماسی، اس کے لیے الگ ہے دریا میں یا سمندر میں یا دوسرا غسل ہمارے پاس ہے کہ جس کے اندر پانی سے ہم مثلا پانی کسی ظرف میں ہے اس سے ہم لے لیں گے، یہ ترتیبی، کیونکہ دلیل میں صرف اتنا کہا ہے کہ سر و گردن پہلے دھو، پہلے بدن پہ نہیں، پہلے سر و گردن. لہٰذا دو جہت سے یہ شبہ جو ہے یہ علی بن جعفر کی صحیح کے سلسلے میں یہ شبہ وارد نہیں ہے، ظاہر حجت ہے. لہٰذا شیخ طوسی اور دیگر علماء نے، علامہ حلی
با اینکه سوال از ان مطر کے سوال بارش سے ہے، لیکن گفتن همین حکم در واقع تحت کہ میزاب یہی حکم جو ہے تحت میزاب میں ہے، یعنی اگر پر نالے کے نیچے دھو یا جھرنے کے نیچے غسل کرے یا انسان، مثل این روزا این دوشایی یا که جو آج کل کے بڑے واش رومز کے اندر جو شاورز لگتے ہیں جو پورے بدن کو کور کر لیتے ہیں، گیری تو ظاہراً کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یکی از فقهای معاصر معاصر علماء میں سے فقی جو آج بھی زندہ ہے، به من اس سے انہوں نے فرمایا کہ عرض کردم گفتن کسی عمل به این کرده؟ گفتم یک شیخ مجھ سے پوچھا کہ کسی نے اس پہ عمل کیا، تو میں نے کہا شیخ توسی، استعراض کرد که چه عجب مثلا ندیده اینا چرا کیونکہ غیر این دوتا هم اور هستن کہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا شاید، لیکن انہوں نے تعجب کیا، خلاصه لیکن ان کے علاوہ بھی لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اعراضم اور معلوم اعراض بھی نیست. معلوم نہیں ہے۔ اگه اعراض باشه من قبول دارم. اعراض کاسه اعراض اگر کیا ہوتا تو ٹھیک، لیکن متعرض نہیں کیا، علماء متعرض نہیں ہوئے اس روایت سے، کافی نیست. یعنی کافی نہیں ہے۔ یعنی باید اعراض محرز کیونکہ اعراض کو محرز ہونا ضروری ہے، ثابت ہونا ضروری ہے۔ گذشته از اینکه عرض کردم حاج آرزو میفرمایند حرف خوبی هم هست. اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ آغا رضا نے، سید رضا نے اپنے فقہ میں بیان کیا کہ ہم پاس ترتیبی کا لفظ نہیں ہے، فقہا نے بعد میں اس لفظ کو اضافی کیا، لہٰذا ان کی بات بہت اچھی ہے، بہت معقول ہے۔ بکنه ظرف آب و دم دستش میذاره یه مثال کے طور پر پانی رکھ لیتا ہے ایک انسان، اور تھوڑا سا ہاتھ سے پانی لے کر کبھی سر پہ لگتا ہے، کبھی ہاتھ پہ سیدھے ہے، ترتیبی فمرکیه است. تو غسل ترتیبی جو ہے وہ بعد کی چیز ہے۔ سلام علیکم. یکی از مبعدای این بعید، احتمال ان اس احتمال کے بعید ہونے کی ایک دلیل ترتیبی کف یه تو دستش آب خود اس روایت میں ہے کہ اپنے ہاتھ میں پانی کا، دستش رو بگیره زیر بارون بریزه. لیکن بارش میں نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ پانی میں لے جائے بارش میں اور پھر اس کے پانی کو اکٹھا کر اپنے بدن، نہیں ہے، دونوں چیزوں میں الگ الگ ہے، یعنی ظهور اسمش تو اس کو ظاہر نہیں کہیں گے۔ لا اقل من الشک. نہیں، الاجارة على الحرام غیر صحیح. حرام کی چیز پہ یعنی حرام چیز کو اجارے پہ دینا یعنی کرائے پہ دینا وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ای. ای. لا استؤجر لعمل اگر اس نے اس کام کے لیے دخول البقاء في المسجد مثلا اس چیز کے لیے باطل. کرائے پہ لے رہا ہے یا مزدوری پہ لے رہا ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو، مثال کے طور پر داخل میں مسجد میں جانا حالت نجاست میں حرام ہے، یہ حالت نجاست میں اس کام کے لیے معمور ہو رہا ہے، تو یہ کام بھی صحیح نہیں ہے اور یہ اجارہ بھی باطل ہو جائے گا۔ استؤجر على ان يضرب سطر لفد مؤمن. جب مثال الاجارة صحيح له. مثال کے طور پر کہ کسی مومن کو اذیت کرنے کے لیے یا اس کے کو بیان کرنے کے لیے یا استؤجر على حلق اللحية. مثال کے طور کے اوپر شیو کرنے کے لیے، تو یہ اصلاً عقد اجارہ باطل ہے۔ شنو اجارة على اس شنو؟ چیز پہ اجارہ اي 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 اي. الآن مو ببالي شنو وجه الصحة، لأن إذا دخول دیکھیں المسجد داخل ہونا مسجد میں مجنب کا جائز نہیں، اور اس کا وہاں رکنا، صرف جانا جائز ہے يكون حرام الإجارة على لیکن رکنا حرام ہے، اور حرام کا کرایہ دینا یعنی اس کے اس کا مزدوری دینا بھی حرام ہے۔ بس ایک انسان کسی کو پیسے دے کہ حالت جنابت مسجد میں رکا رہے، یہ صحیح نہیں ہے۔
تو اس عبادت سے نہیں اور معاملے سے نہیں جو ہے وہ ان چیزوں میں شامل ہو جاتی ہے. غير المكلف ما له تكليف، أما الجنب حرام عليه أن يتجوز. چاہ سکتا ہے لیکن مجنب روک. ها الجنب غير مجنون. أي سلام. هذا المكلف أدخله لا يجوز له. کوئی مکلف اس کام کو انجام دے کہ اس مجنون کو مسجد میں داخل کرے حالت جنابت، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. نعم في بعض الموارد. ہاں بعض موارد سقي المتنجس البالغ العاقل يسقي کہ مثال کے طور پر بالغ اور عاقل کسی ایسے کام کے مجنون أو یا سبھی کے لیے یا مجنون کے لیے انجام دیتا ہے کہ اس کے لیے ضرر کا مسئلہ بن جائے، تو ایک الگ بحث ہے. استفيد من نفس يعني موضوع یعنی ہم نفس موضوع حکم کے لحاظ سے ہم استفادہ کر کے یہ ہو، لیکن قاعدہ یہ کہ جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان مکلف ہے مجنون مجنب کہ ایک مجنب کو جو مجنون ہو اس کو مسجد میں داخل ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے وہ خود شخص جانتا ہے کہ وہ حرام ہے یہ کام، اور اس چیز کو جانتا ہے کہ یہ غضب خدا کے غضب کا شامل ہوگا، پھر وہ ایک ایسے شخص کے لیے داخل کر رہا ہے جس کے اوپر شرعی تکلیف نہیں ہے، لیکن خود اس کو علم ہے اس حکم کا، لہذا یہ جائز نہیں ہے. حالا صحیح ہے ایک آدم بالغ عاقل مکلف یہ صحیح ہے کہ ایک انسان جو عاقل ہے ہر چیز کو جانتا ہے وہ کسی مجنون کو دے چاقو دے دے کسی کو مار دے، کہ صحیح ہے یہ عمل؟ حرمت کی بات ہو کر رہے ہیں، جائز ہے یہ عمل، وضعیت اور زمان کی بات نہیں، خود یہ عمل جائز ہے کہ ایک انسان عاقل مجنون سے یہ کام کرائے. احسن این وقت خصوصیت در چاقو دادن یا ببرسش تو یہ پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ چاقو دینے میں یا مسجد لے جانے میں؟ وہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام. ادخال اشکال نداره، ادخال الجنوب یہ جنوب دیگر رو بغل میکنه. مثال ایک مجنب جو ہے ایک دوسرے مجنب کو مسجد میں زبردستی لے جائے، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ مجبوره ظاهرا جایز نیست، مثل این حمل یک غیر جنوب را داره تو مثلا بعض مثالوں میں ہے کہ غیر مجنب جو ہے مجنب کو حمل کرے اور اس طرح سے لے جائے، اس کے عروہ میں بحث ہے. علمی بھی بحث علمی کا الگ، فتوے کی تو مجھے نہیں لگتا کسی نے فتویٰ دیا ہو. جواز کا فتویٰ تو کسی نے نہیں دیا ہو، میں نے نہیں دیکھا. لیکن اس کو زبردستی لے جا رہا ہے، کیا جائز ہے؟ دعوت کرے کسی چیز کی جو غلط ہے، اگر عرفاً اس کو کہا جائے کہ یہ عمل اس کی ذریعے سے انجام پا رہا ہے، صحیح نہیں ہے. اگر جائز ہو تو غلط ہے، اگر حرام ہے تو پھر مسئلہ تو عقد اجارہ باطل ہو جائے. اللہ مجلسی اور دیگر علماء یہ احتمالات میں سے احتمال، بعض سے توبہ ہے، بعض نے کہا کہ صغائر چھوٹے بچے جو چھوٹے جو گناہ ہیں یعنی گناہ صغیرہ ان کو معاف کر دیا جائے گا، کبائر کے لیے مسئلہ الگ ہے. اس میں
یہ اشارات میں ہے کہ جو اس سے زن اس سے گناہ ہوئے ہیں پہلے اور بعد والے، یہ اس سے مراد وہ چیز واجبات پہ جو مستحبات پہ جو چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، مثال کے شعبان میں بہت سے مسائل ہیں، بعید نہیں ہے۔ احتمال اول یہ ہے کہ انسان توفیق توبہ حاصل کر لے گا زیارت امام حسین کے نتیجے میں۔ وہ پیغمبر کے لیے اس میں لوگوں نے کہا ہے، لیکن میرے ذہن کی روایت ہے، میرے ذہن میں ہے کہ روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کہ جو ان کے لحاظ سے ظن ہے، گناہ ہے، یعنی ان کی عظمت کے لحاظ سے وہ اپنے لیے اس کو گناہ سمجھتے ہیں نا، کہ وہ تمہیں گناہگار سمجھتے ہیں لیکن تمہارے پچھلی باتوں کو یاد نہیں کریں جو ان کے نزدیک گناہ تھا تم نے جو کیے تھے، یعنی فتح مکہ کی بات ہے یہ۔ قطعا نہیں۔ شیخ صدوق کے علاوہ سینکڑوں فقہا نے، کوئی دوسرا ہے جس نے اس کو شیخ صدوق معصوم نہیں ہے، ممکن ان سے محدث ہے، فقیہ ہیں، عالم ہیں اس میں، لیکن معصوم تو نہیں، بالنتیجہ ممکن ہے ایک برداشت میں ان سے غلطی ہو گئی ہو، کوئی حرج ہے۔ تمام نوافل ہیں، فقط نماز شب واجب تھی۔ میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ پہ سارے نوافل واجب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، نماز شب واجب ہے۔ اور اس کی تفسیر میں پورے سورے کی تفسیر میں آیت کی نہیں، اس سے مراد واجب ہے نماز شب، دلیل ہے ہمارے پاس، صرف نماز شب رسول پہ واجب تھی، لیکن تمام نوافل نہیں۔ یہ مستثنیات میں سے ہے رسول اللہ کے۔ الدعاء يرد البلاء وقد أبرم إبراما۔ نہیں، دیکھیں نتیجہ یہ مرسلہ روایت ہے، کچھ چیزیں طے شدہ ہیں، علل طامہ نہیں ہے، مقتضیات کے ساتھ یہ چیزیں ہیں۔ آپ کسی سے کہ آگ جلاتی ہے کہ نہیں، ہر ایک کوئی کہے گا کہ نہیں، سب کہیں گے ہاں، لیکن کیا آتش آگ جو علت تام نہیں اس کا کسی بھی چلو، لیکن اگر آپ لکڑی کو گیلی لکڑی کو آگ میں ڈالے تو نہیں چلائے گا، تو اس مطلب ممکن ہے کبھی کبھی کوئی چیز معنی ہو جاتی ہے۔
ظواہر کے لحاظ سے حرف صحیح ہے، لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معنی ہوتی ہیں، تو ایک چیز دوسری چیز کے لیے سبب بن سکتی ہے. دعا خوندن. بله نه نہیں نہیں، حتماً نہیں تھا، نبوده، حتمی نہیں تھا. دعا عرض کا مقتضی دعا ہے. مقتضی ہے وقتی کہ مانع کہ نباشه اگر قبول معنی نداره. نہ ہو تو قبول. وہاں مانع وہاں پر نہیں تھا استجابت کوئی، وہاں نبوده پر در کوئی بھی مورد چیز ایسی نہیں تھی جو میگه استجابت ما ہو. دعاهامون خیلیش تو مستجاب ہماری میشه. بہت سی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، بہت سی نہیں ہوتی، تو اس میں کہیں نہ کہیں کچھ رہتا ہے سبب. یعنی مقتضی میگم یعنی مقتضی. میگه هر وقت یک چوب خاصی زیر دیگ بذاره قدیما که من رسیدم بهش، دیگ به جوش آبش چوبو اس ہمیں دیکھ کے نزدیک پہنچا پانی، هر چوبی حتی اگه خیس باشه، چوب خیس مثلا باشه لکڑی کو میں دیگه اگر روغن آگ میں نمیشه. رکھوں تو کیا جل جائے گی؟ ہر لکڑی جل جائے گی؟ نہیں. مقتضیاته. اگر کوئی گیلی لکڑی تو نہیں جلے گی. تو یہ مانعی مقتضیات نداره. ہیں. عرف هم همین صحبت ها رو میکنه. میگه ازدواج کن، میگه ازدواج کن تا مثلا اولاد کوئی دار کہتا ہے کہ بشی. شادی حالا کرو همه که ازدواج میکنن اولاد اولاد دار ہونے نمیشن. کے تو لیے. روایت هم تو داره. کیا کوئی انسان شادی کرے ہمیشہ اینا اس کو اولاد ہو جائے گی؟ نہیں، مقتضیات ممکن ہے اولاد نہ عرفی ہو. هم. بعد بھی مقتضیات بھی ہیں. یعنی یه موانعی داره مشروط به اینکه اون مانع کچھ نباشه. چیزیں مثلا ہیں جس کا کسایی که مقتضی معصوم ہیں، کچھ علیهم پہ کہ السلام معنی نہیں. میدونن مانع حضرت هست یا جانتے ہیں خود نیست. کے معنی ہے. ما نمیدونیم مانع حضرت کو هست پتا یا ہے کہ نیست. کہاں پہ رکاوٹ ہے، صد کہاں تا نہیں ہے. دعامون ہمیں مستجاب نہیں میشه، معلوم ہے. 4 تاشم مستجاب ہمیں 100 میشه. دعائیں قبول اونی ہوتی ہیں، که 4 نہیں ہوتی. دعای رد البلا مشکل داره نه نہیں، مشکل اس نیست. دعا میں دعا یعنی اس دعا مانع رد البلا کا جو جملہ ہے اس میں کوئی مشکل نہیں، لیکن وہ موانع رکاوٹیں ہیں جو دعا قبول نہیں ہونے دے رہی ہیں. سید ابن طاووس نقل کرده، علامه مجلسی در سید ابن بهار طاووس نے، نقل علامہ کرده، مجلسی نے، دیگر نے نقل کیا یکی از چیزهایی که کہ سبب ایک چیز جو میشه سبب ہوتی ہے دعا مستجاب کہ دعا قبول نشه نہ ہو، از موانع روکنے میں سے، دعا رکاوٹوں میں سے ہے ان یکون عاذرا کہ وہ لظالم. مددگار یعنی ہو کسی داره ظالم ظلم کا، میکنه این توجیه یا مثال کے میکنه طور به مددگار ظالم، نہ این ہو، دعاش مستجاب. توجیہ کرے کہ یہ این مانع. ظالم کی حمایت حالا کرے زبانی. لازم ظالم حکومت فرق باشه، نہیں یه پڑتا ہے. شعاری بزنه ظلم اگر ایک میکنه، شوہر ایک این زوجہ توجیه پر میکنه. ظلم خانه کرتا ہے نتونه چیکار کنه مثلا، اور ایک آدمی این جو ہے اس توجیه شوہر کی طرف بسبب سے این دعایی که براش دلائل میکنه دیتا ہے. مستجاب تو یہ چیز میشه. 16 تا علامه مجلسی تو ذهنمه جمع کرده یه جایی که اینا موانع استجابت دعا چشمه. بہت سی چیزیں جو رکتی ہیں دعاؤں کو، رکاوٹیں. دعا یرد دعا البلا ضرور بلا کو روکتی ہے، فقط ابرم ابرام اور اللہ بھی ہے وہاں پر. الا وہ اللہ یعنی بحثش رو من استثناءات ہیں. دیدم. شاید تو روایت که جمع بکنه بیشتر باشه. و اینا موانعه. مانع که باشه علت تامه بر مقتضی تنها مترتب نیست. لہذا تو یہ فقها سب با مل کے، شروع بہت سی قاعده چیزیں گفتن مل که کر اینا کسی چیز قبول کا سبب ندارن. بنتی ہیں. یعنی احراز صرف مقتضی شرعا شرعاً صرف مقتضی کا ہو جانا کافی نہیں ہے. حکم به این که معلول تحقق ضروری پیدا نہیں ہے کنه شرعاً نیست. کسی چیز کا چون ہو جانا وقتی کافی نہیں. یقین به مقتضی کردیم شک در ما نداشتیم، میگیم اصل عدم مانع اصل هست، عدم میں معنی ہے، یعنی معلول رکاوٹ درست نہیں شد. ہونا چاہیے. فقها قبول ندارن، اسمش قاعده مقتضی و یہ مانع. قانون ہے، قاعدے مقتضی اور معنی کا، دونوں کا ساتھ میں ہونا ضروری ہے. ببخشید بفرمایید. بفرمایید. این مشهور مشہور فقها فقہا میں شبه اجماع هست. اور اس پہ اعانت بر اسم هم حرام. مشہور ہے علماء نه کے به درمیان خاطر کہ آیه قرآن تعاون غیر اعانه. اعانہ کرنا، مدد کرنا، تعاون معنیش اینه دو نفر با هم مدد کرنا کسی رو حرام میں گل حرام. میدن میفته سرش میشکنه، این تعاونه. اعانت معنیش اینه یک کسی کمک میکنه
دیگری عمل و مثلا ایک انسان جو ہے یک کسی فرض آ، کنید دیکھیے ایک دفعہ ہے تعاون. تعاون کا مطلب ہے ساتھ ہے. اعانہ مطلب ہے صرف سپورٹ کرنا. که چوب داده مثال کے طور پہ ایک آدمی لکڑی سے کوئی کسی کو مار، ایک آدمی دو آدمی مل کر کسی کو مارتے ہیں، یہ ہے تعاون. اور ایک دفعہ ہے کہ ایک آدمی مارتا ہے دوسرا صرف لکڑی اٹھا کے دیتا ہے، یہ ہے اعانہ. دونوں منع ہے حرام میں. ظلم کا دونوں طرح سے ظلم کا ساتھ دینا حرام. تشکیک میکرد در سنداش که در خیلی سندا تشکیک میکرد. خدا رحمتش کنه. عالم کے دلی کو ہمیشہ سند میں تشکیک کرتے ہیں. اینقدر در سندا تشکیک میکنید یعنی 80 یعنی آپ فقه را با اصول عملیه باید درستون با چشم وہ ہمیشہ سند میں تو میں نے ان سے کہا کہ 80% فقہ جو ہے آپ کی وہ پھر تو حصول عملی بھی چلی جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں. بله میدونم اما اجماع اجماع معلوم نیست. اجماع نہیں ہے. ادعای اجماع شده جواهر دیگران اجماع کا ادعا ہے لیکن شاید باشه که اجماع به معنی الکل بمعنی کل شاید محرز اجماع نہ ہو لیکن مسالمہ ضرور ہے. اون مبنای که عرض ہاں اس کردم مبنا پہ حجیت کے قول کے لحاظ سے مشهور اہل خبرہ یعنی جانتے والے لوگوں کا ثقہ افراد جو ہے ان کی ان کی بات حجیت پہ کل اجماع ہے. بنا عقلا مثلا خبر ثقہ میں، بنا عقلا خبر واحد میں، یہ تمام چیزیں اسی طرح سے مرتب ہوئی ہیں. بله بفرمایید. نه بفرمایید. نہیں ہمارے پاس ایک ہی فجر ہے، وہی ہے فجر صادق، اس کے علاوہ ہے بھی نہیں. یعنی وقتی که فجر بود اگه کسی هم نداره اذان میگه اگر کوئی اذان نہیں کہہ رہا ہے سبب استجابت دعا میشه. تو اگه فجر اگر گذشت فجر چلی جائے، ساعت بعد فجره طرف میخواد نماز بخونه داره اذان و اقامه ایک دفعہ کہ اذان فجر کا وقت گزر گیا لیکن اذان ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی، تو اس ولو فجر نہیں ہے لیکن دعا کا وقت ہے. خود فجر از اونم میگن این اگر دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، مثلا فجر بھی ہے، وقت فجر بھی اور اذان بھی ہو رہی ہے، تو دو چیزیں جمع ہو جائیں گی دعا کے مستجاب. اسی طرح وقت فجر یکی هم داره قرآن مثلا وقت فجر ہے، اذان ہو رہی ہے، کوئی قرآن بھی پڑھ رہا ہے، تینوں مل کے، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے. تعبیر بکن فقها به معرفات اینجایی که فلش زده تو خیابون که این رای مشهده، این علت رای مشهد بودنه؟ نه، این نشون میده. لہذا ممکنه 10 تا فلش جیسا کہ اشارہ ہو کہ مشہد کی طرف جا کے راستہ صحیح ہے، کیا یہ علت ہے کہ نہیں، اس نے نشانی دی ہے. تو یہ اسی طرح دعاؤں کی نشانیاں ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں دعا قبول ہونے. کئی معرف جمع ہو سکتے، 10 جگہ پہ لکھا ہے کہ یہ راستہ مشہد کے لیے، کوئی حرج نہیں. لیکن علل و معلول میں مسئلہ ہے. تیر به یکی زدن، این تیر مستقلا او را کشته، اون تیر دیگه هم مستقلا اینو کشته. امکان مثال کے طور پر کسی کو 2 گولی ماری گئی، آپ کہیں کہ اس گولی نے اکیلے سے قتل کیا ہے یا اس گولی نے اکیلے سے قتل، ممکن نہیں، کہ دونوں مل کے ہو سکتا ہے. اور یہ ایک روایت ہے 5 ہے، 5 صرف نہیں، ہزاروں چیز روایات ہیں ہمارے پاس کہ 10 چیزیں ہوں یا 5 چیزیں ہوں جو دعا کی استجابت کا سبب بنتی. ممکن ہے 5 جمع ہو جائیں، ممکن ہے الگ الگ ہوں، کوئی حرج نہیں اس میں. ہاں علت تامہ میں صحیح ہے، وہ علت مجبور نہیں، مختار ہو. الواحد مطلقا درست نیست، با قید المجبور غیر المختار. جہاں پر اختیار ہو وہاں کے الگ بحث ہے. میں جانتا ہوں، لیکن یہ معلول قانون، کیا یہ معلول جو ہے ان دونوں کا
دو علتوں کا ایک معلول یہ ہو نہیں سکتا. این دوتا شرکت با هم ان کردن دونوں نے و مل همکاری کر کیا ہے. بله، این 50 اس سے 50% اس سے 50% آپ کر کے یہ کام 100% این و 100% 100% یہ بھی اور 100% دوسرے کو بھی علت ہم کہیں یہ امکان میں نہیں ہے. بله نہیں نہیں نہیں. نه برای فهم کلام معصوم کے کلام کو سمجھ اہل خبرے کو کلام معصوم کے سمجھنے والے افراد کو سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں کہ مثلا معصوم نے جو فرمایا اس کا ظاہر اس ظہور کے لیے جو اس حجت ہے. یہ عقلاء کے نزدیک یہ ظہور کہاں حجت ہے کہاں حجت نہیں ہے یہ اہل خبرہ جو اس چیز کو جاننے ان کو قبول کرتے ہیں. بس اس حد تک قبول کرتے ہیں. صدها امر توی روایات صحیحه هست که فقها ازش استحباب فهمیدن. وقت این فهم یعنی این اہل خبرے سے جو ہم استفادہ کرتے ہیں وہ معصوم کے قول کو سمجھنے میں کرتے ہیں. یہ وہاں حجت که بخوایم نسبت به معصوم کہ جب ہم کوئی چیز معصوم سے مل رہی ہے اهل خبره وہ ثقات خلاف این ظاهر را تو نفهمیدن. وہاں پر اہل خبرہ نے اس کو خلاف نہ سمجھا ہو وہ حجت ہو جائے گا. سيدي يا إمام إن أصيب العدل بقلبه وبدا الجرح عميقا به فأنت له رفعت مقاما. عرض تسلیه خدا صبرتون شما حضرت سهرام مشهور باشه بزرگواری خدا حفظتون سلامت آقا سلام علیکم عرض تسلیه خدا خدا شما را از ما نگیره انشاءالله. يا